السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ساجد محمود طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل ویزا ویز۔ آج کے ویزا ویز میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ ترکی میں کس طرح کے سکیم عام ہیں اور ایک ٹورسٹ کو لوٹنے کے کون کون سے ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں، تاکہ اگر آپ ترکی جائیں، ٹورسٹ ویزے پہ جائیں، سیر کے لیے جائیں یا کسی بھی حالت میں آپ ترکی جاتے ہیں تو وہاں آپ ان سکیم سے بچ سکیں، ان ٹھگوں سے بچ سکیں اور آپ کسی بھی مصیبت میں پڑنے سے بچ جائیں۔ سب سے پہلا جو عمومی کنڈکٹ جو ہوتا ہے ایک ٹورسٹ کا، وہ ٹیکسی سے ہوتا ہے۔ تو ٹیکسی کے حوالے سے آپ کبھی بھی روڈ سے، کسی گلی سے، اسٹریٹ سے، نکڑ سے ٹیکسی کبھی بھی حاصل نہ کریں، کیونکہ یہ لوگ عمومی طور پر آپ کو لم سم چارج کرتے ہیں اور ٹیکسی کا میٹر آن نہیں کرتے ہیں، جس کے باعث آپ کو اچھا خاصا مالی نقصان ہوتا ہے۔ آن دا ادر ہینڈ، اگر آپ انزسٹ کر دیتے ہیں، اصرار کر دیتے ہیں کہ آپ ٹیکسی کا میٹر ہی یوز کریں گے، تو وہ آپ کو شارٹ راستہ جو ہے وہ بہت لانگ راستے کے ذریعے لے کے جائے گا اور آپ کا اچھا خاصا وقت بھی ضائع کرے گا اور آپ کے پیسے بھی۔ اس کے علاوہ وہ اس طرح کا بھی کرتے ہیں کہ اگر آپ ٹیکسی سے اترے ہیں یا آپ نے اس کو 50 لیراز کا ایک دے دیا ہے، نوٹ بل دے دیا ہے، تو وہ فوری طور پر اپنے پاس رکھ کے کہے گا جی اور پیسے دیں۔ آپ کہیں جی یہ بھی تو اس پہ میٹر پہ 35 میں بنے ہوئے، تو وہ کہے گا جی آپ نے مجھے 5 لیرے دیے ہیں۔ تو وہ کہے گا آپ نے 5 لیرا دیا، وہ کہ آپ کہیں گے نہیں ہم نے 50 لیرا، وہ کہے گا نہیں آپ نے 5 لیرا دیے ہیں، کیونکہ وہ آپ نے پاکٹ میں کہیں رکھ چکا ہوگا، اب وہ نوٹ آپ کو واپس شو نہیں کرے گا۔ آپ ازیوم کر لیں گے کہ ہو سکتا ہے میں نے 5 لیرا ہی دیے ہوں، ہو سکتا ہے میں نئی کرنسی دیکھ رہا ہوں، میں نے پہلے کرنسی دیکھی نہیں ہے، میرے ہاتھ سے وہ 5 لیرے کا نوٹ گیا ہو۔ تو اس طرح سے بھی وہ لوٹتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایڈوائز یہ ہے کہ آپ ٹیکسی کی جو ایپس ہیں وہ آپ اپنے فون میں ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور خاص طور پر جس کا آپ کو ایکسپیرینس ہے اس کے 2 ٹیکسیز جو عام ہیں وہاں پہ، ایک اوبر بھی وہاں چلتی ہے اور بائی ٹیکسی، یہ 2 ایپ ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایپ جو ہے وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس میں آپ کال کر کے ٹیکسی منگوا سکتے ہیں۔ اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نہ تو اوور چارجنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، نہ لانگ روٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جسٹ ان کیس اگر آپ کو کوئی کمپلین ہوتی ہے تو آپ کے پیسے کمپنی آپ کو ریفنڈ کر دیتی ہے۔ ایک اور سکیم جو ہے وہ شو پالشر جو ہوتے ہیں، شوز پالش کرنے والے، جیسے ہمارے یہاں نہیں کچھ پٹھان وغیرہ وہ ایک ڈبہ سا رکھ کے اس کے ساتھ آپ کے شوز وغیرہ پالش کرنے کا کام کرتے ہیں، تو وہ بھی اس طرح کا وہاں پہ موجود ہوتے ہیں۔ تو وہ اگر آپ شو پالش کروانا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے نا اس کو کہیں گے کہ جناب یہ میں نے اتنے پیسے دینے ہیں، تو وہ زیادہ بیسٹ ہے۔ لیکن اگر آپ بغیر اسے بتائے شوز پالش کریں گے، آپ ازیوم کریں گے تھوڑے سے پیسے لگیں گے، لیکن وہ آپ سے زیادہ پیسے چارج کر لے گا اور بہت زیادہ چارج کر لے گا۔ یا پھر آپ اسٹریٹ میں جا رہے ہیں تو آگے کوئی بیٹھا ہوا اس طرح کا شو پالشر، وہ ایک کام کرے گا کہ ایک برش آپ کے پاؤں، آپ آ رہے ہیں نا تو وہ آپ کے آگے رکھ دے گا، چھوڑ دے گا، آپ کی ٹھوکر لگ جائے گی برش کو اور برش تھوڑا آگے چلا جائے گا، پھر آپ اسے اٹھا کے دیں گے۔ تو جب آپ اسے برش اٹھا کے دیں گے تو وہ کیا کہے گا کہ جناب میں آپ کے پالش کرتا ہوں، برش شوز پالش کرتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، اچھا بندہ ہے، پالش کر دیتا ہوں۔ تو جب کروا لیتا ہوں، تو جب آپ پالش کروائیں گے تو اس کے بعد جو شو پالش کی جو پرائس ہے اوریجنلی 3-4 لیرہ اور میکسیمم 5 لیرہ، وہ آپ سے 100 لیرے تک لے لے گا۔ تو اس طرح ایک فرینڈز کے ساتھ ہوا، وہاں پہ جہاں سے ٹریم نہیں چلتی ہے وہاں پہ اکسرائے میں، تو وہاں سے اس کے ساتھ یہ ہوا کہ چونکہ وہاں پہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ ریل بھی ہے، جہاں پہ ٹریم بھی ہے، جہاں پہ بسز بھی ہیں، جہاں پہ میٹرو بھی ہے، تو بہت کنجیکشن ہوتا ہے وہاں پہ۔ تو وہاں پہ اس کے اندر ٹھوکر لگ گئی کسی بندے سے، تو برش گر گیا، تو اس نے واپس کیا اسے اور پھر اس نے نا پالش پول کر کے باتیں وغیرہ لگا کے سائڈ پہ کر کے اسے 100 لیرہ لے لیا۔ اب اگلی اسٹریٹ پہ وہ بندہ جاتا ہے تو سیم اس کے ساتھ پھر وہی ہو جاتا ہے، پھر ٹھوکر لگتی ہے کسی اور بندے کے برش کو، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ جان بوجھ کے ایسا کر رہے ہیں۔ اگر فرض کریں آپ کے پاؤں کی ٹھوکر لگ گئی یا برش اس نے گرا دیا یا گر گیا، آپ کبھی بھی اسے اٹھا کے واپس نہ کریں، آپ چلیں اپنے راستے پہ چلتے جائیں تاکہ آپ کے ساتھ کسی قسم کا سکیم نہ ہو۔ ایک اور سسٹم ہے جو ہمارے یہاں پاکستان میں بھی رائج ہے، جیسے یہ کچھ چنے وغیرہ بیچنے والے سر پہ تھال اٹھائے جاتے ہیں، وہاں پہ وہ ڈب روٹی سی ہوتی ہے وہ اٹھائے جاتے ہیں، تو راستے میں جا کے بیچ سڑک کے گرا دیتے ہیں۔
اور بندے سمجھتے ہیں کہ غریب آدمی ہے، بڑا افسوس ہوا اس کی چیزیں گر گئی ہیں، اب یہ کیا کرے گا، اور رونا شروع کرتا ہے، آپ سے ہیلپ کرتے ہو اور پیسے دیتے ہو، بس اسی طرح وہ پیسے بنا کے چیزیں اٹھا کے چلتا ہے، آگے جا کے کسی اور اسٹیج میں دوبارہ گرا دیتا ہے۔ یہ بھی ایک ٹرک وہاں پہ چل رہا ہے، اور یہ بھی اسپیسیفکلی ٹورسٹ کو لوٹنے کا، جہاں پہ ٹورسٹ زیادہ ہوتے ہیں اسی جگہ پہ اس طرح کام وہ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو پولیس بھی نہیں پوچھتی، شاید وہ ان کے ساتھ ملی ہوتی ہے۔ ایک اور ٹرک ہے جو ریسٹوران والے کرتے ہیں، خاص طور پہ جو ٹورسٹک پلیسز ہیں، اٹریکشنز ہیں، وہاں کے جو قریبی ریسٹورانز ہیں، وہ یہ کام کرتے ہیں کہ آپ سے آ کے آرڈر لینا چاہتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں، تو پھر آپ کو نا وہ آرڈر لے کے چلے جاتے ہیں اور آپ سے زیادہ چارج کرتے ہیں۔ لیکن آپ کو چاہیے کہ آپ پہلے مینیو منگوائیں، مینیو منگوا کے آپ چیزیں سلیکٹ کریں، ان کی پرائس دیکھیں اور پھر آرڈر کریں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ ایسا ہی کرتے ہیں اور آپ دھیان نہیں دیتے ہیں، آپ نے فرض کریں 3 چیزیں منگائی ہیں، تو وہ چیزیں آپ مینیو کے مطابق وہ لے آتا ہے، لیکن اس کے ساتھ 1-2 ایکسٹرا چیزیں لے آتا ہے جس کا آپ نے آرڈر نہیں کیا۔ آپ سمجھتے ہوں گے شاید کمپلیمنٹری ہے یا اس کے ساتھ ہی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے اس کا کہ اس کو وہ زیادہ چارج کر لیتے ہیں آپ سے، اور آپ کا بل جو ہے وہ ہوش ربا آ جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کے ٹیبل پہ کوئی ایکسٹرا چیز آ جائے تو آپ اپنے اس کو بیرے کو بلائیں، اس کے بولیں کہ یہ اس میں شامل ہے، اگر نہیں ہے تو اٹھا کے لے جاؤ واپس۔ یہی ایک طریقہ ہے اس اسکیم سے بچنے کا۔ ویسے تو چاہیے یہ کہ آپ ہوٹلز جو ہیں وہاں پہ تقریباً ہر ہوٹل کی اپنی ایک ویب سائٹ ہوتی ہے، ایک چینز شاپس ہوتی ہیں، اور کچھ کمپنیز ہوتی ہیں جو آن لائن ورک کر رہی ہوتی ہیں، تو آپ اس پہ نا پرائسز دیکھ لیں، اور خاص طور پر اس ہوٹل کے حوالے سے یا اس ریسٹوران کے حوالے سے آپ اس کے پڑھ لیں ریویوز، جیسے ہوٹل کے ریویوز ہوتے ہیں، آپ اس میں رہنا چاہتے ہیں اس میں بھی آپ دیکھ لیں، ریویوز دیکھ لیں، وہاں پر آپ کو پتہ چل جائے کہ ان کی ریپیوٹ کیسی ہے، کتنے سٹار ان کو ملے ہیں، اور یہاں آپ نے ٹھہرنا ہے یا کھانا ہے یا نہیں کھانا ہے۔ اب آتے ہیں ہم سب سے امپورٹنٹ مدعے کی طرف، جو تقریباً میکسیمم ٹورسٹ کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ کسی بھی ٹورسٹ پلیس پہ آپ موجود ہیں تو وہاں پہ ایک بندہ آ کر آپ سے یا تو لائٹر مانگے گا، جسٹ بات کرنے کا بہانہ ڈھونڈنے کے لیے، آپ سے سگریٹ مانگے گا، یا یہ کہے گا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، ایسے آپ کے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کرے گا۔ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ میں پاکستان سے آیا ہوں، وہ کہتے ہیں او پاکستان، ٹرکی، بھائی بھائی، ٹھیک ہے نا، اس طرح وہ 1-2 لفظ اردو کے بول دے گا، 1-2 لفظ انگلش کے بول دے گا، اور پھر آپ کو، حالانکہ نہ انہیں انگلش زیادہ آتی ہے نہ انہیں اردو زیادہ آتی ہے، لیکن 1-2 لفظ کچھ انہوں نے سیکھے ہوتے ہیں، 2-4 لفظ، تو اس حوالے سے وہ آپ کو قائل کرے گا۔ تو آپ کہیں گے بڑا اچھا، آئے میں آپ کو یہ چیزیں دکھاتا ہوں، میں آپ کو بلو ماسک دکھاؤں گا، میں آپ کو فلاں فلاں دکھاؤں گا، میں جو ہے نا یہ آپ کی سپورٹ کروں گا، اس طرح میں یہاں پہ لوکل زبان جانتا ہوں۔ آپ بھی سمجھتے ہیں یار کہ بندہ ہمیں مفت میں ایک گائیڈ مل گیا تو ہم لے لیتے ہیں، لیکن وہ گائیڈ نہیں ہوتا، وہ آپ کو فراڈ کرنے والا بندہ ہوتا ہے، ٹھگ ہوتا ہے۔ جب وہ آپ کا اعتماد بحال کر لے گا آپ پہ، تو پھر آپ کو کوئی کافی وغیرہ آفر کرے گا، کوئی ایسی چیز کھانے کی پینے کی آفر کرے گا، تو آپ کو کہیں بھی ہوٹل وغیرہ میں لے جائے گا، اور پھر وہاں جا کے آپ کو کچھ کھلائے پلائے گا، تو پھر آپ کہیں گے یار یہ تو بندہ بہت ہی اچھا ہے، تو پھر وہ کہے گا جی اچھا آپ اس شاپ سے یہ چیز خرید لیں، آپ کو زبردستی خریدنے کے لیے کہے گا۔ جب آپ خریدیں گے تو اس کے جو پیسے ہیں وہ بہت ہوئے شربا ہوں گے، اور خود وہ آرام سے وہاں سے رفو چکر ہو جائے گا، اور وہ سارے پیسے یا بل آپ کو بھرنا پڑے گا۔ اگر آپ نہیں بھریں گے تو پھر آپ کے لیے مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ اسی طرح کا ملتا جلتا طریقہ نائٹس کلب کے باہر ہوتا ہے، اور خاص طور پر میں آپ کو بتا دوں 2 جگہیں ہیں ویری امپورٹنٹ، وہیں پہ یہ سارا فراڈ ہوتا ہے، استقلال اسٹریٹ اور تقسیم۔ یہ دونوں جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ اس طرح کے لوگ جگہ جگہ گھوم رہے ہوتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ آپ کے ساتھ ایک دفعہ فراڈ ہو گیا تو دوسرا فراڈ جو ہے وہ دوسرا بندہ آپ دیکھتے سمجھ جائیں گے کہ یہ بندہ فراڈی ہے، یہ بندہ میرے پاس اس لیے آ رہا ہے، یہ بندہ میرے بات اس لیے کر رہا ہے۔ میں آپ کو یہاں پہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات بتانے جا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں دنیا کے تقریباً 15 ملکوں میں گیا ہوں، اور بعض ملکوں میں کسی ایک ملک میں 7 دفعہ بھی گیا ہوں، بہت سارے ملکوں میں 3 دفعہ گیا ہوں، بہت سارے ملکوں میں 2 دفعہ گیا ہوں، اور کچھ ملکوں میں 1 دفعہ گیا ہوں، لیکن میرے ساتھ کبھی بھی کوئی بھی اسکیم نہیں ہوا ہے، اللہ کا شکر تھا۔ لیکن مجھے ترکی میں وہاں جو تقسیم اسکوائر ہے وہاں پہ میرے ساتھ بھی ہو گیا ہاتھ۔ تو اس طرح ہاتھ ہوا ہے جیسے وہ کہتا ہے بندہ جناب، میرے دوست تھے، میرے ساتھ فرینڈس تھے، تو ان کو انہوں نے گھیر لیا، ایسے بندہ تھا کوئی، وہ اس کے ساتھ دوستی گانٹ لی۔ تو میں حالانکہ جب میں وہاں سے
جو وزٹ کر کے نکلا باہر تو نماز کا ٹائم ہو رہا تھا، اور میں نے سوچا کہ میں نماز پڑھ لوں۔ میں نے دیکھا کہ سائڈ پہ یہاں پہ ظاہر مینار مسجد کہیں نظر آ رہا ہو تو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ مسجد جو ہے موجود ہے، لیکن ابھی میں دیکھ رہا تھا تو وہ کہنے لگا کہ یہ دیکھیں جی یہ بندہ ہے، تو یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان اور ترکی جو ہے یہ دونوں بھائی بھائی ہیں، تو آئیں اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ کہتا میرے ساتھ میرے دوست کا ہے یہ یہاں پہ وہ کافی ہاؤس ہے، تو آئیں آپ جا کے نا ہمارے ساتھ ایک کافی کا کپ پی لیں۔ تو نہ چاہتے ہوئے بھی ہم اس کے ساتھ چل پڑے۔ وہ اس بندے کو اس نے کور کیا ہوتا، میں تو تیسرا بندہ تھا، ہم لوگ ٹوٹل جو تھے نا وہ 4 بندے تھے۔ ہم چاروں جب گئے ہمارا حلیہ اور ہمارا گیٹ اپ ہمارا جو ہے لک لائک ہمارا نظر آ رہا تھا سامنے سے کہ ٹورسٹ ہیں، گلے میں ہر ایک بیگ لٹکا ہوا تھا اور ٹورسٹ نظر آ رہے تھے، تو ان کے لیے تو کہ بہترین شکار تھا۔ اب وہاں پہ مجھے تھوڑا سا شک جب ہوا، جب وہ اسٹریٹ کی طرف نکلنے لگا تو کافی دور ہم لوگ آ گئے، مطلب یہ سمجھ لیں کہ 1 آدھ فرلانگ۔ تو پہلے تو کہا تھا بھائی قریب ہی ہے، لیکن پھر جب اس نے کسی کو کال کی اور ٹرکش زبان میں بات کی تو میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ ماتھا ٹھنکا کہ یار کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، لیکن پھر بھی میں نے کہا چلو کوئی نہیں، کافی پئیں گے، آئیں گے، زیادہ سے یہی ہوگا جو کافی کے پیسے لے گے اور کیا ہوگا۔ ہم لوگ وہاں چلے گئے، اور جب اس نے ہمیں اندر لے کے گیا تو وہاں پہ وہ کافی ہاؤس نہیں بلکہ کوئی کلب ٹائپ تھا، اس نے بٹھایا اور کہا جی کہ چائے کا اس نے کہا ان کو، تو چائے جناب رکھی، صوفے لگے ہوئے تھے جس میں ایک 3 بندوں والا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور، مطلب یہ کہ ایک کی جگہ پہ آپ 5 بندے بیٹھ سکتے تھے، 6 بندے بیٹھ سکتے تھے۔ تو ایک ٹیبل پہ لڑکا ایک بیٹھ گیا، میں صوفے پہ بیٹھ کے، میرے ساتھ ایک لڑکا بیٹھ گیا، تو یہ جو بندہ ہمارے ساتھ تھا وہ بھی بیٹھ گیا، یہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے، میں بھی ساتھ میں بیٹھ گیا ان کے، اور دوسرے جو لڑکے علیحدہ سے بیٹھ گئے۔ پھر اچانک کیا ہوتا ہے کہ جناب وہ چائے سی لے کے آتا ہے، پتہ نہیں کس طرح کی چائے تھی، ہم نے تو پی بھی نہیں صحیح طرح سے، لیکن یہ ہے کہ اچانک سے نا وہ 2-3 لڑکیاں آ کے وہ بھی بیٹھ گئیں، ان کے دوسرے کے ٹیبل پہ بیٹھ گئی، ہمارے صوفے پہ بھی بیٹھ گئیں، تو انہوں نے بھی ہیلو ہائی کرنا شروع کر دیا، کہنے لگی میں فلاں ملک کی ہوں، دوسرے کہنے لگی میں فلاں ملک کی ہوں، تو کہنے لگے کہ ٹھیک ہے جی آپ ایسا کریں کہ مجھے جو ہے نا وہ میں نے ایک اچانک وہ جو ہے نا سرو کرنے والا بندہ آ جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے جی آپ کو ڈرنک شرنک چاہیے، وہ کہتی ہے ہاں میں نے ڈرنک پینا ہے، تو مجھ سے پوچھتی ہے کہ آپ میں لے لوں، میں کہا نہیں ڈرنک ہم نہیں پیتے، ہم لوگ ہم چائے پینے آئے ہیں۔ تو دوسرا لڑکا بول پڑا لے لیں، اس نے بڑی غلطی کر دی، تو بس پھر کیا تھا اس نے 2-3 طرح طرح کے ڈرنک، پتہ نہیں پانی پلایا کیا پلایا، بہرحال اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہاں جی آپ 1400 لیرہ آپ کا بل بن گیا دیں۔ ہم نے کہا 1400 لیرہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا اب ہمارے لیے سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ہمارے پاس تو لیرے کھلے ہوئے نہیں تھے، اور دوسری بات یہ تھی کہ اگر ہم چلیں، ہم پھنس گئے تھے، ہم نے 1400 لیرہ اگر دینا بھی ہے تو اگر ہم نے پیسے نکال تو یہ ہم سے سارے پیسے لے لیں گے، تو ہمارے لیے تھوڑی مشکل بن گئی، چونکہ ہم سب کے پاس ایٹ لیسٹ $1,000 تھا، تو اب معاملہ بڑا گمبھیر ہو گیا۔ تو وہ کہنے لگا ٹھیک ہے جی آپ ادھر آ کے پیمنٹ کر دیں، وہ کہنے لگا، ایک بندہ کہتا ہے نہیں آپ ہمیں ڈالر نہیں چاہیے، ہمیں صرف لیرہ چاہیے، ہمیں لیرہ چاہیے، ڈالر شالر ہم نہیں لیتے ہیں۔ میں نے کہا یار ہمارے پاس میں نے پیسے تھوڑے چھپائے ہوئے تھے کہیں پہ، خیر اینی ویز جب ہم لوگ وہاں گئے تو ان نے گھیر لیا اور ساتھ میں گیٹ بند کر دیا، اور کوئی بندہ نہیں تھا۔ میں نے جو فرینڈ بن گیا تھا اس کا، میں نے کہا اس کو بولا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہتا یہ آپ کا اور میرا، ان کا معاملہ ہمارا نہیں ہے۔ لڑکیاں جو تھی وہ ہنسنے بھی لگ رہی تھی، مسکرا کے سائڈ پہ ہو گئی وہ بھی، انہوں نے کہا جی نکالیں پیسے۔ اب انہوں نے یہاں تک کہ پھر چونکہ گیٹ بھی بند کر دیا تھا، اور پھر ہماری جمع تلاشی لینا شروع کر دی۔ جب جمع تلاشی لی تو اس میں سے کیا کیا کہ جناب پیسے نکالے، اور سب کے اس نے کیا کہ کسی سے مطلب ہم سے تقریباً اس نے 3 4 7 اور 5 12 اور پھر 5 $1,700 جو تھے نا وہ ہمارے لے لیے، لیکن باقی ہمیں دے دیے۔ خیر اب $1,700 سے ہیوج اماؤنٹ، اور ہمارا غالباً دوسرا تیسرا دن تھا، ہم نے بڑا پریشان ہو گئے، باہر جا کے ہماری بات نہیں نکل رہی تھی، ایک دوسرے کو منہ بس دیکھ رہے تھے اور بیٹھ گئے یار ہو کیا گیا ہے۔ خیر ہم نے سوچا یار ایک کام کرتے ہیں، اور کچھ نہیں تو ہم یہ کرتے ہیں کہ جا کے نا اس شاپ کی فوٹو بناتے ہیں، اور پھر جب پاکستان جائیں گے تو اس کو نا ہم لوگ پٹ اپ کریں گے ایمبیسی میں، اور یہ معاملہ اٹھائیں گے۔ ہم لوگ واپس آ رہے تھے، اور اسی اسٹریٹ میں جب ہم گئے تو دور سے ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ نا اس پہ کوئی سائن بورڈ نہیں لگا ہوا تھا، شاپ ایسی تو سائن بورڈ ہی کو نہیں تھا، یا پتہ نہیں تم نے اتار دیا تھا، گاڈ نوز بیٹر۔ تو جب ہم تھوڑے سے قریب تھے کہ سمجھ لیں کہ 3 4 دکانیں دور تھے، تو ادھر سے نا
بڑے بڑے باؤنسر جو ہیں موٹے موٹے اور بڑی بڑی باڈی والے جناب، وہ آگے کہتے ہیں آئیں ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں تو پھر ہم وہاں سے بھاگ گئے. خیر باہر 2 گاڑیاں کھڑی تھیں پولیس کی، تو ہم نے کہا کہ پولیس کو جو ہے نا وہ رپورٹ کرتے ہیں. پھر سوچا نہیں یار، پولیس بھی ان کے ساتھ ملی ہوتی ہے، یہاں پہ کھڑی ہے، اور جو پیسے ہمارے پاس بچ گئے ہیں ہمارے گزارے کے لیے، تو ہو سکتا ہے کہ باقی یہ پولیس لے لے. اینی ویز ایک بات آپ کو بتا دوں، وہاں پہ فیک پولیس بھی ہوتی ہے، لیکن وہ گاڑی ان کے پاس نہیں ہوتی ہے. فیک پولیس ہوتی ہے، وہ آپ کو جو ہے نا وہ کوئی آئی ڈی کارڈ وغیرہ دکھاتے ہیں، کہتے ہیں ہم پولیس سے ہیں، لیکن وہ پولیس ہوتی نہیں ہے، وہ جھوٹ بولتے ہیں اور ملے ہوتے ہیں ان کے ساتھ، اور آپ کہتے ہیں جی ہاں جی آپ اپنے پرس دکھائیں، کہاں سے آپ نے کس پرس سے آپ نے پیسے دیے ہیں. تو جب آپ پرس دکھاتے ہو وہ پرس ہی ضبط کر لیتے ہیں، اور جو رے سے پیسے ہیں وہ بھی آپ کے چلے جاتے ہیں. تو اس لیے ان چیزوں کا آپ نے بہت بہت خیال رکھنا ہے، بہت زیادہ. خاص طور پر 2 ہی جگہ ہیں، تقسیم اسکوائر اور استقلال اسٹریٹ. وہاں پہ خیر ہم لوگ دوسرے تیسرے دن ہم گئے جا کے تو پھر دیکھنے کے لیے. آگے تھوڑا سا ایک بندہ اور، وہ بھی اسی طرح آ کے دوستی بنوائیں گے، یار دوستی نہ کرو، بس نکلو باہر یہاں سے، کوئی پاکستان اور ترکی دوست نہیں ہے، نکلو باہر. تو اس طرح کسی بھی ان نون بندے کے ساتھ وہ کوئی بھی کہے کہ آئے ہمارے ساتھ، میں آپ کو یہ چیز دکھاتا ہوں، یہ کرتا ہوں، کسی کے ساتھ مت جائیں، گلی میں کس سے بات بھی نہ کریں آپ. اور اگر آپ اکیلے ہیں تو بالکل بھی کسی سے بات نہ کریں، وہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو پھانس لے گا. اور ایک اور میں بات بتا دوں کہ ایک بندے سے وہ کم از کم $600 اور زیادہ سے زیادہ $1000 وہ لوٹتے ہیں. لیکن ہم چونکہ 4 بندے سے، ہم سے انہوں نے تقریباً $1800 لوٹ لیا تھا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ جائیں تو آپ کے ساتھ یہ دھوکہ نہ ہو، اپنے آپ کو سیف رکھیں، لیمٹس میں جائیں. ٹیکسی کو جو ہے نا وہ ان نون ٹیکسی کا استعمال نہ کریں. بیسٹ یہ ہے کہ آپ ایپس ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور اس ایپس کے اوپر ہی جو ہے نا وہ آپ ٹیکسی بلائیں. اس میں ایک تو آپ کو ایکسٹرا چارج نہیں ہوگا، دوسرا آپ سیف اینڈ ساؤنڈ رہیں گے. امید ہے کہ آپ کو آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی. تھینک یو سو مچ. اللہ نگہبان.